باقاعدہ عام روش پر چلنے سے گریز کرتے، عامیانہ خیالات اور محاورات سے ہمیشہ اجتناب کرتے۔ جدت پسندی غالب کے مزاج کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ دلیل: دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی۔ جس کو ہو دین و دل عزیز، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائیں کیوں۔ پاکستانی مفکر نواز صدیقی کا کہنا ہے، غالب کو مجتہد اعظم کا لقب دیتے ہیں کہ وہ صرف بت سکن ہی نہیں تھا بلکہ ایک ماہر مجسمہ ساز کی طرح نئے اصنام تراشنے کے بعد ان میں روح ڈال کر متحرک بھی بنا دیتا تھا۔ پھر وہ اصنام تماشا گاہے عالم میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری گویا ہیں، صرف غالبی اردو کیسے شاعر ہیں جنہوں نے استفہام کی گہرائیوں اور لطافتوں کو شدت سے محسوس کیا اور استفساریہ انداز بیان پر پورا زور صرف کر دیا۔ غالب نے مسلسل استفہامیہ انداز بیان اختیار کر کے اپنے قارئین سے مکالمہ کیا ہے۔ اس طرح ایک ایسا حیرت قدہ تعمیر کیا ہے جو تلسم و ہوش ربا سے کم نہیں۔ غالب کی شاعری جو اول نامانوس معلوم ہوتی تھی لیکن بعد کو زمانے کی تمنا قرار پائی۔ غالب کی وہ خصوصیت جس میں اس کا کوئی ہمسر نہ ایران نے پیدا کیا نہ ہندوستان نے، وہ اس کی شوخ نگاری ہے۔ دلیل کے طور پر چند اشعار سنیے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ بہرہ ہوں میں تو چاہیے دونہ ہو التفات، بہرہ ہوں میں تو چاہیے دونہ ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہارے شراب طہور کی۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلوں نے کیا دیا تو میں بلا شبہ 3 نام لوں گا: اردو زبان، تاج محل اور مرزا غالب۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ شیکسپیئر اور غالب کا کلام قواعد زبان کا پابند نہیں، شیکسپیئر اور غالب قواعد زبان کا کلام جو ان کا قواعد زبان کا پابند نہیں، یہ قواعد زبان کا کام ہے کہ ان کی پابندی کری۔ مجھے نہیں معلوم غالب کتنا بڑا شاعر تھا اور کتنا بڑا انسان، پر اتنا تو معلوم ہے کہ غالب سب پر غالب تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا۔ غالب نے اپنی بات کہنے کے لیے رمزیت، ایمائیت، تشبیہات، استعارات، تراکیب اور لفظ و معنی کا ایسا طلسم پیدا کیا جس کی سحر انگیزی نے پوری دنیا کو مسحور کر دیا۔ ایک بے جان لفظ بھی غالب کے شعر میں آ کر بولنے لگتا ہے۔ غالب بذات خود ایک نابغہ روزگار اور معجزہ ہی تھا۔
جس کی تعریف و تشریح کر کے اکثر نے شہرت دوام حاصل کر لی۔ غالبیات کے محققین نے غالب شناسی کے کیسے کیسے فلک بوس مینار تعمیر کر دیے ہیں کہ سر اٹھا کر دیکھیے تو کلاہے فہم ادراک سر سے پھسل کر پیروں میں آ گری۔ غالب کے باب میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے، لیکن جو بات کچھ خاص ہے کہ غالب بجائے خود انسانی زندگی کا ایک ایسا المیہ تھا جو اپنی عمر کے 73 سال تک حالات کی ستم ظرفیوں سے نبرد آزما رہا، لیکن جرت و پامردی کا ایسا چراغ تھا جسے بعد مخالف کے خوفناک جھونکے بھی بجھا نہ سکے۔ یہ لافانی چراغ مسلسل فکر و سخن کی تابانیاں بکھیرتا رہا۔ مرزا عبداللہ بیگ مرزا غالب کے والد محترم تھے، جن کی شادی آگرہ کے ایک نامور رئیس خواجہ غلام حسین کے خاندان میں ہوئی۔ 1802 میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ 27 دسمبر 1797 آگرہ میں پیدا غالب ابھی 5 سال کے ہی تھے کہ یہ پہلا سانحہ اس کے پورے وجود کو ہلا گیا۔ اس سانحہ کے 4 سال بعد دوسرا صدمہ اس وقت برداشت کرنا پڑا جب ان کے شفیق چچا مرزا نصر اللہ بیگ ہاتھی سے گر کر وفات پا گئے۔ فلک ستم شعار کی یہ معمولی سی شوخیاں اسد اللہ خان کے لیے بہت بڑا حادثہ ثابت ہوئی۔ اس کی شادی امراؤ بیگم سے کر دی گئی جو اس وقت 11 برس کی تھی۔ تقدیر کی یہ شوخی غالب کو کبھی راس نہ آئی۔ کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان فاصلوں کی غمازی کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ دونوں الگ الگ مکان میں رہتے تھے۔ بقول مولانا الطاف حسین علی، بیگم نے احتیاط کے طور پر کھانے پینے کے برتن الگ کر لیے تھے۔ عزیزان محفل، غالب کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے مگر کوئی بھی 15 ماہ سے زیادہ نہ رہا۔ مرزا غالب نے اپنی بیوی کے سگے بانجے مرزا زین العابدین عارف کو اپنا بیٹا بنا لیا، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ بھی عین جوانی میں داغ مفارقت دے گیا۔ مرزا غالب کو عارف کی وفات کا حد درجہ صدمہ پہنچا۔ اس کی یاد میں غالب نے ایک غزل نما مرثیہ بھی لکھا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں، تنہا گئے کیوں، اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ اور جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ خود تو بوڑھا ہو گیا ہے، خود تو بوڑھا ہو گیا مگر میرے جوان بھانجوں کو اٹھا لیا۔ تم ماہ شب 4 دھومتے میرے گھر کے، 14ویں کا چاند، تم میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھے، تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ اب 14ویں کے چاند کی خصوصیت تو یہ کہ آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، تم اچانک کیسے غائب ہو گئے، میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھی تم تو۔ گھریلو صدموں، زمانے کی ناقدری اور شدید مالی مشکلات کے سبب وہ دن بھی آیا کہ وہ آدھ پاؤ گوشت اور پاؤ بھر شراب کے لیے ترس گئے۔ غالب پر گفتگو ادھوری ہوگی اگر ڈومنی، جس کا نام 14ویں بیگم تھا، کا ذکر یا تذکرہ نہ کیا جائے۔ ڈومنی کے تعلق سے ہمیں زیادہ مواد حاصل نہیں۔ اس ضمن میں روسی مصنفہ نتالیہ پریگارتا اپنی روسی تصنیف مرزا غالب میں کسی الہی بخش حاکم احمد خان کے حوالے سے لکھتی ہیں
کہ وہ دل فریب تھی، وہ دل فریب تھی۔ اور قیاس غالب یہ ہے کہ وہ ڈوم ذات کی معمولی بت پرست کافر اور بے دین تھی۔ مرزا اس کے خاطر اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار تھے۔ اس دعوے کی دلیل میں وہ اس طرح کا شعر پیش کرتی ہیں: آخر کار گرفتار سرے زلف ہوا، آخر کار گرفتار سرے زلف ہوا، دل دیوانہ کے وارث ہر مذہب تھا۔ اس کی موت پر غالب نے ایک غزل میں اس کا ماتم کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں کہ شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، ختم ہے الفت کے تجھ پر پردہ داری، ہائے ہائے۔ دیکھیے اس شعر کو، اس شعر کے تناظر میں مومن خان مومن نے بڑا ہی پیارا اور دل خراش شعر کہا ہے کہ بے پردہ جس کو صحن میں دیکھا نہ تھا کبھی، یہ مومن خان مومن کا شعر ہے کہ بے پردہ جس کو صحن میں دیکھا نہ تھا کبھی، لاش اس کی جائے ہے سر بازار، ہائے ہائے۔ ظاہر لگتی ہے مجھے آب و ہوائے زندگی، یعنی تجھ سے تھی اسے ناسازگاری، ہائے ہائے۔ خاک میں ناموں سے پیمان محبت مل گئی، اٹھ گئی دنیا سے راہ و رسم یاری، ہائے ہائے۔ آخر میں اس جملے کے ساتھ کہ جس طرح کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، اسی طرح مرزا غالب کے کلام میں نئی دنیا تلاش کرنا شکن سناسوں کا فریضہ ہے۔ حاضرین، غالب کا کینواس اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اسے سمیٹنے کے لیے چند صفحات تو کیا، چند 100 صفحات بھی ناکافی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔